يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، جس نے مجھے اور آپ کو صرف اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں پوری قربانی دے کر ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بہت قریب ہے۔ 3-4 دن میں انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک کی بامسرت اور پرلطف دنوں کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کو پانے کے لیے جستجو کریں۔ رمضان سے پہلے ہی ہمارے دلوں میں اور ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، مجھے رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں غفلت سے بچا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ سلف میں سے کئی ایک ایسے تھے جو رمضان سے 5-6 مہینے جب بھی ان کے ہاتھ اٹھتے دعا کے لیے تو وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سب کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ خوب عبادت کرتے، وہ خوب صدقہ و خیرات کرتے، وہ یہاں تک کہ دروس، حدیث کے جو دروس ہوتے ہیں اس کو تک چھوڑ دیتے اور صرف قرآن میں لگ جاتے، عبادت میں لگ جاتے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو بقیہ 5-6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں نے جو بھی رمضان میں تیری توفیق سے عبادت کی یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ گویا کہ سلف صالحین کا رمضان انہیں رمضان سال بھر یاد رہتا تھا۔ 5-6 مہینے وہ رمضان سے پہلے رمضان میں عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے تھے، پھر جب رمضان گزر جاتا تو بقیہ 5-6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں نے جو بھی عبادتیں کی تو اس کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین اس طریقے سے رمضان کو گزارا کرتے تھے، اور رمضان آنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں پیدا کریں؟
اگر ہمارے گھر میں اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر کوئی بڑا مہمان آنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، ہم اس کی تیاریاں کس طریقے سے کریں گے۔ جب دنیاوی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہینہ، بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کس قدر کریں، کس قدر اس کی تیاری کریں۔ پتہ نہیں کہ کس کی موت کب آ جائے، موت کی کوئی متعین وقت نہیں ہے موت کا، پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنے رمضان ملیں گے۔ ہمیشہ یہ سوچ کے چلنا ہے کہ آنے والا رمضان ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں سرکش جنوں کو، سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے اس وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے پوری طریقے سے عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، رمضان المبارک کا اہتمام کرے، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات دے، دوسروں کو افطار کرائے، دوسروں کو دینے دلانے کا اہتمام کرے، عبادت میں مشغول ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کئی لوگوں کے نام ایسے تھے جن کی فہرست جہنم میں شامل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر رات میں کئی ایک لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جن کے نام شعبان تک جہنمیوں کی فہرست میں تھے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے ان سارے لوگوں کو ان کی عبادتوں کے بدولت اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رمضان کو پانے کی جستجو کریں، اس رمضان کو پانے کی کوشش کریں، گھر میں ماحول بنائیں۔ اور رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا پا لینا، رمضان المبارک کو حاصل کر لینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رمضان المبارک جو ہے صرف اچھے لوگوں کے لیے آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے اور چلا جاتا ہے، خوش نصیب وہ ہے، مومن وہ ہے، ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اس رمضان المبارک سے واقعتاً رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے روزے فرض کیے ہیں، ہم سب کو روزے رکھنا چاہیے، روزوں کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ کم از کم ہم لوگ یہ عزم کریں کہ رمضان المبارک میں، اس رمضان میں کم از کم میں ایک قرآن تو ختم کروں گا، میں کم از کم 5 پارے ہی صحیح لیکن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر کہا جائے ایک لفظ میں تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض کر کے تم کو یہ بنانا چاہتا ہے کہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ، تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی تقوی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو اگر صحیح طریقے سے گزار لیں تو زندگی کے سال کے بقیہ 11 مہینے ہم لوگوں کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ جو لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان المبارک میں پورا قرآن انشاءاللہ پڑھیں گے، تو میں پورے گارنٹی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ شوال میں ان کو اتنی تو توفیق ہوگی کہ وہ پورے مہینے میں کم از کم 1 پارے کی تو تلاوت کریں گے، قرآن سے تھوڑا تو قریب آئیں گے۔ اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ اگر کوئی شخص روزے رکھنے کے باوجود گالی گلوچ دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روزے کے مقصد کو نہیں پایا، وہ محض صرف بھوکا رہا، اور اس کو بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے ایام کو آنے سے پہلے ہی ہم جب بھی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم سب کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اے اللہ ہم سب کو رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو رمضان میں قرآن مجید مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہاں جو تراویح ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ یہاں پر جتنے دروس ہوتے ہیں، یہاں پر ہی نہیں جہاں کہیں بھی دینی محفل جمتی ہے تو وہاں پر شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے کمر کس لیتے تھے اور رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا تھا کہ وہ خوب عبادت کرتے تھے، اور رات میں قیام اللیل کو جب کھڑے ہوتے تھے، تراویح کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو پوری رات گزر جاتی، اور ان کو اندیشہ ہوتا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، کبھی کبھار اتنا اندیشہ ہوتا تھا، پھر بھی وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو چھوٹی موٹی عبادتیں کی تو اس کو قبول فرما لے۔ جب صحابہ کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے اعمال کو کرنے اور اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اور حضرات، اور یہ مہینہ رحمتوں کا بھی ہے، برکتوں کا بھی ہے، مغفرتوں کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، پھر صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کو کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے خلاف معمول اس مرتبہ جب بھی آپ نے ایک سیڑھی پہ چڑھا آپ نے آمین کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ بد نصیب ہے وہ شخص، نہ خاک آلود ہو اس شخص کی جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا لے۔ اور دوسری سیڑھی پہ جب تو میں نے آمین کہا، پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہ خاک آلود ہو اس شخص کی جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت نہ کرے اور وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود درود نہ پڑھتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی، جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ یہ حدیث معمولی حدیث نہیں ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بدعا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بدعا کر رہے ہیں جو رمضان پانے کے باوجود مغفرت نہ کرا لے، جو رمضان پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا لے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی نہ مانگے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، انبیاء فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہم سب کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم سب کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر ہم رمضان المبارک کو بقیہ 11 مہینوں کی طرح غفلت میں، سستی میں، دین سے دوری میں اگر گزار دیں گے، وہی چوری، وہی بازار میں دھوکہ دہی، وہی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے کا اگر ہم لوگ
طریقہ اگر اختیار کر لیں گے رمضان میں تو پھر ہماری ٹریننگ کیسی ہوگی، ہمارا تقویٰ کیسا بنے گا، ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ حضرات، دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتی ہیں، ایک ہے شہوات البطن۔ شہوات البطن یعنی پیٹ کی شہوت۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا، ہمیشہ اچھا کھانا، ہمیشہ حلق تک کھانا اس سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان برائی میں پڑ جاتا ہے۔ جب انسان ہمیشہ پیٹ فل ہوتا ہے تو وہ برائیوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ بھوک کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اور جو شخص پہلے سے اس چیز کا عادی ہو کہ وہ ہمیشہ 3 وقت بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہو، اچھا کھانے کا عادی ہو، حلق تک کھانے کا عادی ہو، تو وہ شخص، اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے، وہ لوگوں کا حق مار کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا، تو اس چیز کو روزہ کچلتا ہے، اس چیز کو روزہ کچلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو روزے رکھے ہیں، اس روزے کے ذریعے سے جہاں ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے، جہاں ہمیں روحانی طور پر فائدہ پہنچتا ہے، وہیں پر ہمیں جسمانی طور پر فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، جو بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں، وہ یہی کہے گا، اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ زیادہ کھانا جو ہے انسان کی بیماری کی علامت ہے، اور پرہیزگاری اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اب ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے کہ بیماریوں کی اکثر وجہ جو ہے وہ کھانا ہے، اور پیٹ کے اندر جو ہے گیہوں وغیرہ، میدا وغیرہ جو ہے جم جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جو ہم پر فرض کیے ہیں، ہم 30 دن اگر روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے بھی ہمیں شفا نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے ہم لوگوں کو نکال دیتا ہے، تو وہیں پر روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقام عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان میں بہت سارے لوگوں کے نام جہنمیوں کی فہرست میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی برکتوں سے ہر رات جہنمیوں میں پڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کی حفاظت کریں۔ میں نے کہا کہ انسان کو گمراہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شہوات البطن، دوسری چیز ہے شہوات الفرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے 2 سبب ہیں، ایک زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، دوسرا شرمگاہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ اور یہ روزہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو روکتا ہے، انسان غلط کام کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جو بھی شخص روزہ رکھتا ہے وہ باہر غلط نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جو شخص 11 مہینوں میں گالی دیتا ہے، میوزک سنتا ہے، وہ کم از کم رمضان المبارک میں بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، اس کے دل میں رمضان المبارک کا کچھ تو احترام ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک تو اچھائیاں بھی کرتے ہیں، دوسرا اگر کوئی شخص برائیاں کرتا ہے، دوسرا کوئی شخص چوری کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو اس شخص سے ہم لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی بقیہ 11 مہینے جو ہیں اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے
70 سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. اگر وہی شخص اگر رمضان المبارک میں اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے تھے, وہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے, یہاں تک کہ کبھی کبھار ان کے پاس جتنا ہوتا وہ لے کر چلے جاتے. جب مسکین کو دیکھتے, جب غریب کو دیکھتے تو اس کو ساتھ میں بلا کر افطار کر لیتے. افطار کرانے سے جتنا روزے دار کو ثواب ہے اتنا ہی ہمیں بھی ثواب ملے گا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو افطار کراتے تھے, اور کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے میسر نہ ہوتا, وہ پورا صدقہ دے دیا کرتے تھے, وہ پورا دوسروں کو افطار کرا دیتے تھے اور خود اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر افطار کر لیا کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب جو ہیں رمضان المبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی ہم سب کوشش کریں. رمضان المبارک کے اس ایام میں, رمضان المبارک کے ایام آنے سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں سے جوڑ دے, کیونکہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے پاکیزہ جگہیں اگر کوئی ہیں تو وہ مساجد ہیں. مساجد میں جانے کے بعد ہمیں ایک ماحول ملتا ہے, مساجد میں جانے کے بعد ہمیں ایک اچھا ماحول دکھتا ہے. دوسرے لوگ تلاوت کرتے ہیں, دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کر چھوٹے بچے عبادت کرتے ہیں, چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں, وہ دروس میں بیٹھتے ہیں, یہ دیکھ کر ہمارے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم باہر رہیں, ہم کھانے میں مشغول ہو جائیں, کھانے کے لیے اور بقیہ 11 مہینے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے کو ہم صرف عبادت کے لیے خاص کر لیں. اور جہاں تک ہو سکے تجارت میں ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے سے کوئی بھی ایک بھی فرض نماز نہ چھوٹنے پائے. اگر ہماری نماز ہماری تجارت کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو یہ شریعت میں اس سے ناجائز قرار دیا گیا ہے. گرچہ کہ حلال بزنس ہے, لیکن وہ تجارت ہمیں نماز سے روک رہی ہے, ہمیں تراویح سے روک رہی ہے, ہمیں دین کے کاموں سے روک رہی ہے, تو یہ تجارت اصل میں تجارت نہیں ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب اہتمام کریں, عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی بھی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی قدر رکھا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتنی بابرکت بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پالے اور رمضان المبارک میں خوب اہتمام کرے, دعائیں کریں, اپنی زندگی کی بخشش کروا لے, اپنی مغفرت کروا لے, اپنی آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا عزم کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور زندگی میں کبھی گناہ نہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ لیں, تو یہ اور جو بھی عبادتیں کرتے ہیں تو اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہم سب سے پوشیدہ رکھا ہے کہ رمضان المبارک کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کو پانے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہی سے جتنی بھی نمازیں ہم پڑھیں گے سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا کرے اور لیلۃ القدر میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طاقتیں رکھی ہیں, اس میں سے ایک ہے اگر آپ کو کوئی شخص بہت بڑا خزانے کے بارے میں بتلا دے اور اگر آپ کو 5 اس کی کیلیاں 5 چابیاں آپ کو دے دے, تو آپ کیا صرف ایک چابی آپ اس پر ٹرائی کر کے چھوڑ دیں گے, بلکہ 5 ٹرائی کریں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے اتنا بڑا خزانہ ہے.
تو ہم سب کو چاہیے کہ 5 راتوں میں بھی ہم خوب عبادت کریں اور یہ سوچ کر عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، یہی میری زندگی کا آخری لیلۃ القدر ہو، یہی میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ موت کے بارے میں نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، کیا بوڑھے کیا بچے، کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کا جو سسٹم بنا کے رکھا ہے، اس میں موت نہ کسی کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کتنا بوڑھا ہے، یہ کتنا بچہ ہے، یہ کتنا نوجوان ہے، یہ کبھی موت نہیں دیکھتی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سلف صالحین جس طریقے سے رمضان کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ رمضان یہ میرا آخری رمضان ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا کوئی غفلت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سستی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جو ہیں خوب عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، اور صدقہ و خیرات کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے، بس لوگ اپنی سہولت کے حساب سے رمضان المبارک کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، رمضان المبارک کو متعین کر لیتے ہیں، تاکہ جب بھی رمضان آئے تو ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لوگ جو زکوٰۃ نکالے تھے اس کو پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ تو جہاں صدقہ و خیرات ہم لوگ جو ہیں چھپا کر دیتے ہیں، وہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات دکھا کر بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کو دکھا کر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرے فلاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ معاشرے کے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو یہ ریاکاری ہے، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ لیکن صرف ایک عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا کر دینے کو بھی پسند کیا ہے، وہ ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک قافلہ آتا ہے، ایک گروہ آتی ہے، ایک جماعت آتی ہے، وہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، وہ بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحابہ سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ، آپ کے پاس جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، جا کر ان تمہارے بھائیوں کے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جاتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اتنا لا کر ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہوتے ہیں جو اتنا لے کر آتے ہیں کہ وہ جو تھیلا ہوتا ہے وہ ان سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ تھیلے کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں۔ وہ گھسیٹ کر لے کر آنے کے بعد جب وہ لا کر رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ اناج اور غلے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر بڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو ایک موٹا لا کر دیا، پھر اس کے بعد آنے والا وہ اپنے صدقے میں اضافہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتا ہے نیکی میں، اور اسے دیکھ کر جتنے لوگ اس کام کو انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ اگر میرے دکھا کر 1000 روپے خرچ کرنے سے مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بعد آنے والا کم از کم 10 روپے کی جگہ 100 روپے خرچ کر رہا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں دکھا کر دوں۔ شریعت نے دوسری کسی بھی چیز کو دکھا کر دینے سے منع کیا ہے، لیکن صدقہ و خیرات ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا کر دینے کو بھی پسند کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب صدقہ و خیرات دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے
دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم ایک مرتبہ تو صحیح قرآن شریف کو مکمل طور پر پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سے قریب کرے، اس رمضان المبارک کے بدولت آنے والی ہماری تمام زندگی کو اللہ تبارک و تعالی دین کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب جو ہے مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک تک صحیح سلامت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں سستی، کاہلی، غفلت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔